بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے ادا کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب سے ادا فرمائے گا، اور جو لے نہ دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ فرمائے گا۔ حدیث کا مختصر سا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حالات آنے پر دوسروں سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے ٹائم اس قرض کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے اسباب وسائل پیدا فرما دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کی توفیق سے وہ اپنا قرضہ واپس کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر دنیا میں وہ اپنا قرضہ نہ چکا پائے، تو اللہ تعالیٰ عالم آخرت میں مقروض کی طرف سے جس کی قرض کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، اس کے طرف سے یہ کرے گا کہ جو قرض خواہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا جنت اور جنت کے محلات اور جنت میں حوریں دے کر کے۔ اس کے بالمقابل وہ آدمی جس کی نیت قرضہ لینے کے بعد پہلے ہی دن سے ادائیگی کی نہیں ہوتی ہے، صرف دھوکہ مار کر کے لوگوں سے لیتا ہے قرضے کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دنیا میں بھی تباہ فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے سزا تو ہے ہی۔ دنیا میں اس کی ساکھیں ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد اس سے ہٹ جاتا ہے، اور لوگوں میں ان کا نام خراب ہوتا ہے، اور اس طرح سے لوگ ان سے دور ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی تباہی ہوتی ہے، معیشت اور کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ اور آخرت میں چونکہ ان کو پہلے ہی دن سے دینے کی نیت نہ تھی، ادائیگی کی نیت نہ تھی، تو یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا مال اس کے طیب نفس کے بغیر حلال نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ دھوکہ دینے کی بنیاد پر اور دوسرے کے مال غلط نیت کی بنیاد پر لینے کی وجہ سے اس کو عذاب اور سزا دی جائے گی۔ اور اللہ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے مت استعمال کرو، مت لو، مت ہڑپو۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کسی سے قرض لینا ہو تو اس کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے اور بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔